یہ صورت سب سے آخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری ہے۔ اس کے شروع میں بسم اللہ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ نے امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کر کے اسے قرآن مجید میں نہیں لکھا تھا۔ ترمذی میں ہے کہ حضرت ابن عباس نے حضرت عثمان سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ نے سورۃ انفال کو سورۃ توبہ میں شامل کر دیا ہے، ان کے درمیان بسم اللہ بھی نہیں لکھی اور پہلے کی 7 لمبی صورتوں میں انہیں رکھا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ساتھ کئی صورتیں اترتی تھیں۔ جب یہ آیت اترتی، آپ وحی کے لکھنے والوں میں سے کسی کو بلا کر فرما دیتے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں لکھ دو۔ سورۃ الانفال مدینہ شریف میں سب سے پہلے نازل ہوئی تھی اور سورۃ البراۃ سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ بیانات دونوں کے ملتے جلتے تھے۔ مجھے ڈر لگا کہ کہیں یہ بھی اسی میں شامل نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور آپ نے ہم سے نہیں فرمایا کہ یہ اس میں سے ہے، اس لیے ہم نے دونوں صورتیں ملا دیں اور ان کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی اور 7 کی پہلی صورتوں میں انہیں شامل کیا۔ سورت کا ابتدائی حصہ اس وقت اترا جب آپ غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے۔ حج کا زمانہ تھا۔ مشرکین اپنی عادت کے مطابق حج میں بیت اللہ شریف کا ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے، تو آپ نے ان میں گلنا ملنا ناپسند کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو حج کا امام بنا کر اس سال مکہ شریف روانہ فرمایا اور مسلمانوں کو احکام حج سکھائیں، اور مشرکین میں اعلان کر دیا کہ وہ آئندہ سال سے حج کو نہ آئے اور سورۃ البراۃ کا بھی عام لوگوں میں اعلان کر دیں۔ تو آپ کے پیچھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ کا پیغام بحیثیت آپ کے رشتہ دار ہونے کے آپ بھی یہ پیغام لوگوں تک پہنچا دیں۔ براءۃ بری ذمہ ہے من اللہ، اللہ تعالیٰ و رسولہ اور اس کا رسول، الی الذین ان لوگوں سے عاہدتم جن سے تم نے عہد کر رکھا ہے، من المشرکین مشرکین میں سے۔ تو اے اہل اسلام، اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکین سے جن سے تم نے عہد کر رکھا ہے بیزاری اور جنگ کا اعلان سن لو۔ فرمان ہے کہ یہ بے تعلقی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا، ہم سے جن کا عہد و پیمان ہو چکا ہے ہم اس پر مقررہ وقت تک پابندی سے قائم رہیں گے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جن لوگوں سے عہد ہو چکا تھا ان کے لیے 4 ماہ کی حد بندی اللہ تعالیٰ نے مقرر کی، اور جن سے نا عہد تھا ان کے لیے حرمت والے مہینوں کے گزر جانے کی حد بندی مقرر کر دی، یعنی 10 ذی الحجہ سے محرم تک 50 دن۔ فسیحو پس چلو پھرو فی الارض زمین میں، اربعۃ 4 اشہر مہینے، تو زمین میں مشرکو 4 مہینے تک چل پھر لو۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو انکم بے شک تم غیر نہیں معجز اللہ، اللہ کو عاجز کر سکو گے، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ مخزی الکافرین کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے، اور یہ بھی کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ تو اس مدت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے جنگ کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ تو جب تک وہ اسلام قبول نہ کر لیں اور جن سے عہد ہے وہ 10 ذی الحجہ کے اعلان کے دن سے لے کر 20 ربیع الاول تک اپنی تیاری کر لیں، پھر اگر وہ چاہیں مقابلے پر آ جائیں۔ تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج مقرر کر کے بھیجا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 یا 40 آیتیں قرآن مجید کی اس صورت کی دے کر بھیجا کہ آپ نے 4 ماہ کی مدت کا اعلان کرنا ہے۔ تو آپ نے ان کے ڈیروں میں، گھروں میں، منزلوں میں جا کر یہ آیتیں انہیں سنا دیں، اور ساتھ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم بھی سنا دیا کہ اس سال کے بعد حج کے لیے کوئی مشرک نہ آئے اور بیت اللہ شریف کا طواف کوئی شخص ننگا نہ کرے۔
قبیلہ حزا، قبیلہ مدلج اور دوسرے قبائل کے لیے بھی یہی اعلان تھا۔ تبوک سے آ کر آپ نے حج کا ارادہ کیا تھا، لیکن مشرکوں کا وہاں آنا اور ان کا ننگے ہو کر وہاں طواف کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں تھا، اس لیے حج نہ کیا اور اس سال حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے بازاروں میں، ہر گلی کوچے میں، میدان میں اعلان کیا کہ 4 مہینے تک کی تو شرک اور مشرک کو مہلت ہے، اس کے بعد ہماری اسلامی تلواریں اپنا جوہر دکھائیں گی۔ 20 دن ذی الحجہ کے، محرم پورا، صفر پورا اور ربیع الاول پورا، اور 10 دن ربیع الاخر کے۔ وَأَذَانٌ اور اعلان کر دو، من اللہ اللہ کی طرف سے، وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول کی طرف سے، إِلَى النَّاسِ لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبری حج اکبر کے دن۔ اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو اعلان کر دو، آگاہ کر دو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، بریء بیزار ہے، من المشرکین مشرکوں سے، کہ بے شک اللہ مشرکین سے بیزار ہے، ورسولہ اور اس کا رسول بھی۔ فَإِن تُبْتُمْ پھر اگر تم توبہ کر لو، فَهُوَ پھر وہ خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ پھر اگر تم پھر جاؤ گے، فَاعْلَمُوا تو جان لو، انکم بے شک تم معجز اللہ اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکتے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کافروں کو خوشخبری سنا دو، بِعَذَابٍ علیم دردناک عذاب کی۔ حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو آگاہ کر دو کہ اللہ مشرکین سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی، پھر اگر وہ توبہ کر لے تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر نہ مانو اور اللہ سے مقابلہ کرو تو جان رکھو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکو گے، اور اے پیغمبر کافروں کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عام اعلان ہے، حج اکبر کے دن یعنی عید قربان کو، جو حج کے تمام دنوں میں بڑا اور افضل دن ہے، کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکوں سے بری الذمہ ہے۔ اب اگر تم گمراہی اور شرک و برائی کو چھوڑ دو گے تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، توبہ کر لو، نیک بن جاؤ، اسلام قبول کرو، کفر و شرک کو چھوڑ دو۔ اگر نہ مانو گے، اپنی ضلالت و گمراہی پر قائم رہو گے تو تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، وہ کافروں کو دنیا میں بھی سزا دے گا۔ صحیح بخاری میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابوبکر صدیق نے قربانی والے دن ان لوگوں میں جو اعلان کے لیے بھیجے گئے تھے بھیجا۔ ہم نے عام منادی کر دی کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کو نہ آئے، بیت اللہ شریف کا طواف ننگے ہو کر نہ کرے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ سورۃ البرات کا اعلان کر دیں۔ پھر آپ نے بھی منع میں ہمارے ساتھ عید کے دن انہی احکام کی منادی کر دی۔ حج اکبر کا دن بقر عید کا دن ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے اعلان کے بعد حجۃ الوداع میں بھی ایک بھی مشرک حج کو نہ آیا۔ حنین کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جارانہ سے عمرے کا احرام باندھا تھا۔ پھر اس سال حضرت ابوبکر صدیق کو امیر حج بنا کر بھیجا اور آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منادی کے لیے روانہ فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کہ برات کا اعلان کر دیں۔ امیر حج حضرت علی کے آنے کے بعد بھی حضرت عمر صدیق ہی رہے۔ إِلَّا الَّذِينَ سوائے ان لوگوں کے، عاہدتم جن سے عہد کر رکھا ہے تم نے، من المشرکین مشرکین میں سے، تو ان مشرکوں کے علاوہ جن سے تم نے عہد و پیمان کر رکھا ہے، ثم پھر لم نہیں، ینکثوکم وہ کمی کرتے تم میں، شیئن کسی چیز کی، ولم اور نہیں، یظاہروا وہ مدد کرتے، علیکم تم پر، احدن کسی ایک کی، فَأَتِمُّوا تو پورا کرو، الیہم ان کی طرف، عہدہم اپنے عہد کو، الی مدتہم اس کی مدت تک، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المتقین پسند کرتا ہے متقیوں کو۔
تو اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جن مشرکین کے ساتھ تم نے عہد کیا اور انہوں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، تمہارے ساتھ کچھ غلط بھی نہیں کیا اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی ہو، تو جس مدت تک ان کے ساتھ عہد کیا ہوا ہے اس مدت کو پورا کر لو، ان کے ساتھ جنگ مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ فَإِذَا پھر جب انسلخ سر جائیں الاشہر الحرم حرمت کے مہینے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ تو قتل کرو مشرکوں کا، حیث جہاں وجدتموہم پاؤ ان کو، وَخُذُوہم اور پکڑو ان کو، وَاحْصُرُوہم اور گھیر لو ان کو، وَاقْعُدُوا اور بیٹھو لہم ان کے لیے کل مرصد ہر گات کی جگہ پر، فَإِن تابوا پھر اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کر لیں، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کر لیں، فَخَلُّوا تو چھوڑ دو سبیلہم ان کی راہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ تو جب عزت کے مہینے، حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور پکڑ لو، گھیر لو، ہر گات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھے رہو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگے تو ان کی راہ چھوڑ دو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے حکم کیا گیا ہے کہ لوگوں سے جہاد جاری رکھو جب تک کہ وہ یہ گواہی نہ دیں کہ کوئی اللہ کے سوا معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ تمہیں نمازوں کے قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم کیا گیا ہے، تو جو زکوٰۃ نہ دیں اس کی نماز بھی نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن زید بن اسلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہرگز کسی کی نماز قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ مسند احمد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے لوگوں سے جہاد کا حکم دیا گیا ہے جب تک وہ یہ گواہی نہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو جب وہ ان دونوں باتوں کا اقرار کر لیں، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر لیں، ہمارا ذبیح کھانے لگیں، ہم جیسی نمازیں پڑھنے لگے، تو ہم پر ان کے خون، ان کے مال حرام ہیں۔ انہیں ہر وہ حق حاصل ہے جو مسلمانوں کا ہے، ان کے ذمہ ہر وہ چیز ہے جو مسلمانوں کے ذمہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو دنیا میں اس حال میں سے جائے اللہ تعالیٰ اکیلے ہی کی خالص عبادت کرتا ہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، تو وہ اس حال میں جائے گا کہ اللہ اسے خوش ہوگا۔ حضرت انس فرماتے ہیں، یہی اللہ کا دین ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ اور اگر کوئی ایک من المشرکین مشرکین میں سے استجارک تجھ سے پناہ مانگے، فَأَجِرْهُ تو اسے پناہ دے دو، حتیٰ یہاں تک کہ یسمع وہ سن لے کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم پھر ابلغہ پہنچاؤ مأمنہ اس کی امن کی جگہ پر، ذالک یہ بأنہم اس لیے ہے کہ قوم لا یعلمون کہ یہ لوگ بے خبر ہیں۔ اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سننے لگے، پھر اس کو اس کے امن کی جگہ پر پہنچا دو، اس لیے کہ یہ بے خبر لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرماتے ہیں کہ جن کافروں سے آپ کو جہاد کا حکم دیا گیا ہے، ان میں سے کوئی اگر آپ سے امن کا طلبگار ہو تو آپ اس کی خواہش پوری کر دیں، اسے امن دیں یہاں تک کہ وہ قرآن مجید سن لے، آپ کی باتیں سن لے، پھر اسے امن سے اس کے وطن پہنچا دو۔ بے خوفی کے ساتھ یہ اپنے امن کی جگہ پہنچ جائے تو ہو سکتا ہے سوچ سمجھ کر اپنا فیصلہ کر لے۔ یہ اس لیے ان کو چھوٹ دی گئی ہے کہ یہ بے علم لوگ ہیں، انہیں دینی معلومات پہنچاؤ اور اللہ کی دعوت اس کے بندوں کے کانوں تک پہنچا دو۔